اور جیسا کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان کو شریعت اور سنت کی راہ پر عمل کرنے میں جو 3 رکاوٹیں آتی ہیں، ان میں سے پہلی رکاوٹ اس کے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ نفس سے انسانی ایک چھوٹے سے یعنی 5-7 سال کے بچے کی طرح ہے، جو ہر وقت ضد کرتا رہتا ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ مجھے یہ دلا دو، وہ دلا دو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے والدین کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور خصوصاً وہ دکان پر ہوں تو ابو مجھے آئس کریم بھی چاہیے، مجھے پاپڑ بھی چاہیے، مجھے چپس بھی چاہیے، مجھے لالی پاپ بھی چاہیے، کیک بھی چاہیے، بوتل بھی چاہیے۔ تو یہ انسانی نفس بھی ایک بچے کی طرح ہے جو ہر وقت خواہشات کرتا رہتا ہے اور انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے دین کے راہ پر چلنے میں، وہ ہے شیطان، انسان کا ازلی دشمن، انسان کو جنت سے دربدر کرنے والا۔ اب شیطان بڑا عجیب ہے کہ وہ ہر انسان کے سامنے اس کے علم، اس کے مرتبے اور اس کی حیثیت کے مطابق جال بچھاتا ہے۔ بندہ رشوت لے رہا ہے، اب وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ تم جو رشوت لے رہے ہو یہ غلط ہے، بلکہ وہ اس گناہ کو مزین کر کے، سوار کے، سجا کے اس کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا دیکھو تم جو یہ پیسے لے رہے ہو، تمہیں اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہے۔ فلاں شخص نے نئی کار لے لی ہے اور تم اب تک موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہو، تو تمہیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح انسان جھوٹ پر جھوٹ، مصلحتاً وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب جب جھوٹ بولے گا تو شیطان یہ نہیں کہے گا تم نے جھوٹ بولا، بلکہ اسے کہے گا دیکھو تم نے جھوٹ اس لیے بولا ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے کچھ لوگ بچ رہے ہیں یا تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ مصلحتاً جھوٹ ہے، یہ تو مصلحت ہے، یہ تو ویسے ہی میں نے مذاق کیا تھا۔ اللہ، آج ہمارے اندر کیا رواج ہو گیا ہے کہ ایک شخص آئے گا اور وہ سفید جھوٹ کہے گا کسی چیز کے متعلق، اور جب ہم کہیں گے کہ واقعی یہ ہوا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کہے گا یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ، یعنی یہ مذاق بھی جھوٹ پر مبنی ہے، آپ نے جھوٹ کہا اور مذاق کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان بڑا عجیب مخلوق ہے کہ نہ وہ رشوت لیتا ہے نہ آپ کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے شیطان کی جیب میں 1000 روپے ڈال دیے اور کہا بھائی اب تو جا اور 3 دن بعد آنا، اور وہ چلا بھی جائے، یا آپ نے اس کی خوشامد کر لی، اس کی منتیں ترلے کر لیے، اس کے پیر پڑ گئے بھائی 2-4 گھنٹے کے لیے مجھے چھوڑ دے، تو شیطان کہے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ واحد دشمن ہے، نہ یہ رشوت قبول کرتا ہے ہماری اور نہ ہم سے سفارش قبول کرتا ہے۔ اور تیسری رکاوٹ جو ایک بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہمارے انسانوں کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ نوجوان نیک ہونا چاہتے ہیں، شادی شدہ بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کچھ بچے نیک ہونا چاہتے ہیں، والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، کچھ والدین اچھا کام گھر میں یا اچھا ماحول پیدا کرنے جاتے ہیں تو بیٹے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ آپ نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، خصوصاً جو کالج، یونیورسٹی، بلکہ
افسوس کے ساتھ کہ آج کل تو اسکولوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ اسکولوں میں بھی جو بچے ایلیٹ کلاس کے یا بڑے اسکول ہیں یا متوسط مڈل کلاس کے، وہ بچے بھی اپنے ساتھ 2-3 موبائل رکھتے ہیں. چیٹنگ کی جا رہی ہے، واٹس ایپ بھیجے جا رہے ہیں، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک، توبہ، ٹک ٹاک. اب بے حیائی کی جا رہی ہے، اور جب کوئی وجود پسند آ جائے، کوئی خاتون یا کوئی لڑکی، تو دن رات اس کے چکر میں خوار ہوا جا رہا ہے، دن رات اپنے ضائع کیے جا رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، تعلیم ضائع ہو رہی ہے، عبادت چھوڑی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں اور انسان کو شریعت کے راستے پر چلنے کے لیے نہیں چھوڑتی. تو شریعت اسی کا نام ہے کہ آپ ان رکاوٹوں کے خلاف مجاہدہ کریں اور ان سے جھوجیں، اور اسی جھوجنے کا نام پوری زندگی جو ہے یہی مجاہدہ کہلاتا ہے، اور یہی مسلمان کا ایمان اور یقین ہے. اقبال نے کہا تھا نا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.